لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو 3 وصیتیں کی ہیں۔ فرمائے میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو، شہزادوں کو پریشان نہ کرنا۔ عام طور پر ماں مر جائے تو باپ کی شفقت کا معاملہ اولاد کے ساتھ وہ نہیں رہتا جو ماں کی زندگی میں ہو۔ آپ ویسے بھی میرے بچوں کا خیال کریں گے، لیکن میں ماں ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو پریشان نہ کرنا۔ میں نے انہیں حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے دیکھا ہے اور رسول اللہ کی زبان چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میری دوسری وصیت، اگر میرے بعد آپ شادی کرنا چاہیں تو میری بڑی بہن سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا، کیونکہ وہ خالہ کی بیٹی ہوگی، میرے بچوں کا اچھا خیال کرے گی۔ اور میری تیسری وصیت، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، غور کرو، سنو ذرا توجہ کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں جب جناب فاطمہ کے آخری لمحات آئے، ان کی خدمت پر مامور تھی حضرت صدیق اکبر کی گھر والی، جس کا نام ہے جناب اسماء بنت امیس۔ سنا کرو، یاد رکھا کرو، اس وقت کے جو خلیفے تھے، رسول اللہ کے مسند نشین تھے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کا نام ہے جناب اسماء بنت امیس۔ ان کی پہلی شادی حضور کے حضرت جناب علی کے بھائی جناب جعفر کے ساتھ تھی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، حضرت علی کی بھاوج نے رشتہ کیا جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور پھر مزے کی بات ہے ابو بکر کے انتقال کے بعد اسی عظمت والی خاتون نے شادی کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کس طرح یہ رشتے جڑے ہوئے ہیں، قرآن جو کہتے ہیں رحماء بینہم، جس طرح چینی اور دودھ شیر و شکر ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح حضور کی جماعت ملی ہوئی ہے۔ خاتون کا نام کیا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت، اونچا بولو، ہولے مس نہ کرو، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس۔ میں گزارش کروں گا اپنی اولاد کے اندر ان عظیم ہستیوں کے ناموں کو لے آؤ۔ اللہ بیٹا دے، حضور کے بیٹوں جیسے نام رکھو، حسن، حسین۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بیٹی عطا فرمائے تو پھر خاندان نبوت کے نام رکھو، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، امامہ۔ حضور کی ازواج مطہرات کے نام رکھو، خدیجہ، زینب، سلمہ، صفیہ، سودا۔ کتنی عظیم نام ہے، جویریہ۔ اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اصحاب رسول کے نام رکھو، علی نام رکھو، برکت آئے گی ہمارے گھر کے اندر۔ تو سارے نازک تباہ لوگ ہونن، میں انہیں کو معذرت کر کے پیادا ہوں جو ساری کوئی دھی جب میں کہیں نہ کہیں ایکٹریس دنا تے پوتر جب میں کہیں نہ کہیں کرکڑی دانا، تاکہ شودا بھی منہ میں رلے جی میں وہ بدن فقیر سارے۔ ویسے ساری دلی دعا ہے اللہ کامیابی نصیب کرنے۔ سارا مان ملک دا نا ہے، اگر بیٹا پیدا ہو نا اس کا نام حسن رکھو، حسین رکھو، محمد رکھو۔ اور یہ نصیحت یاد رکھنا، جو بھی نام رکھو ساتھ لفظ محمد ملاؤ۔ محمد عمر، محمد صدیق، محمد عثمان، محمد علی، محمد حسن، محمد حسین۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے محمد جنت میں جاؤ، تو
وہ لوگ جن کے نام محمد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے محبوب کو کہا ہے، یہ گزارش کریں گے یا اللہ یہ آپ نے تو کہا ہے کہ محمد جائیں، ہمارا نام بھی محمد ہے، تو اللہ اس نام کی برکت سے ان کو جنت نصیب فرما دیں گے، اس لیے اپنی اولاد کے نام کے ساتھ کیا نام ملانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ امامہ ان کا نکاح ہوا جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ، وصیت کس کی تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، آخری دن ہے بی بی فاطمہ کے، ان کی خدمت کر رہی ہے جناب اسماء بنت عمیس ابو بکر صدیق کی گھر والی۔ سنیے، بی بی فاطمہ بڑی پریشان ہے، تو یہ چونکہ خدمت پر تھی، حضرت اسماء نے گزارش کی کہ خاتون جنت آپ کے چہرے پر مجھے پریشانی نظر آتی ہے۔ فرمایا ہاں اسماء تو نے صحیح سمجھا، میں پریشان اس لیے ہوں کہ مرنے کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے کفن پر غیروں کی نظریں پڑیں گی، اور میرا حیا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کسی غیر کی نظر محمد کی بیٹی کے کفن پر نہ پڑے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے فاطمہ الزہرا کی روحانی بیٹیوں کے لیے، یہ بہت بڑا پیغام ہے سیدہ زہرا کی کلمہ گو بیٹیوں کے لیے کہ جس سیدہ کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، ہمارا ایمانی تعلق ہے، وہ سیدہ مرنے کے بعد بھی اپنے کفن پر غیر کی نظر گوارا نہیں کر رہی۔ اور میرے دوستو، میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا اور جناب مدنی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکٹھے جا رہے تھے، آگے آگے حضور ہیں، پیچھے جناب سیدہ بطول ہیں، آخر میں جناب علی المرتضیٰ ہیں۔ از راہ مزاح جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ ایک بات تو سنو، وہ آپ کے بابا ہیں، میں آپ کا خاوند ہوں، احترام کا تقاضا یہ ہے جس طرح آپ والد کی پیچھے چل رہی ہیں میرے بھی پیچھے چلیں، لیکن آپ بابا کے پیچھے چل رہی ہیں اور میرے آگے چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ترائے، فرمانے لگے علی میرے سر کا تاج ہے، علی میرا سائیں ہے تو، ادب یہی کہتا ہے میں آپ کے بھی پیچھے چلوں، لیکن میرے حیا کا تقاضا ہے میں آپ کے آگے چلوں تاکہ میرے قدموں پر آپ کے قدم آتے جائیں، صبح امت کو پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی کے پاؤں کتنے تھے۔ حیا والی فاطمہ، عصمت کی پیکر فاطمہ، جناب اسماء کو کہتی ہے اسماء تو نے بالکل ٹھیک پہچانا، پریشان ہوں۔ سیدہ کیوں پریشان ہو؟ مرنے کے بعد لوگوں کی نظر میرے کفن پر پڑے گی اور میرا حیا اسے گوارا نہیں کرتا۔ بی بی اسماء بنت امیس نے کہا میں آپ کو ایک تجویز بتاتی ہوں، فلاں قبیلے کے لوگ جب اپنی میتوں کو اٹھاتے ہیں عورتوں کو تو وہ چار پائی کے اوپر لکڑیاں باندھ لیتے ہیں اور لکڑیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ حضرت سیدہ مسکرا کر فرمانے لگی اسماء اللہ تیرے آخرت کے معاملات اس طرح آسان کرے جس طرح تو نے میری دنیا کا معاملہ آسان کر دیا۔ مسکرانے لگ گئی۔ اب فرماتے ہیں کوئی مجھے فکر نہیں، اللہ جب بلائے میں تیار اور حاضر ہوں۔